دل ہی دل میں جب آپ کسی کو چاہنے لگتے ہیں، اسے اپنے قریب تر کرنا چاہتے ہیں، ہر دم اس کی توجہ کے منتظر رہتے ہیں، آپ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح وہ آپ پر مہربان ہو جائے، اور آپ کی یہ جستجو مسلسل اسی طرح بڑھتی رہتی ہے، اور آپ بس ایک ایسے لمحے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کی نظریں بھی آپ پر آ کر ٹھہر جائیں، اور وہ لمحہ بس وہیں کہیں تھم جائے کہ اس کے تخیل کے واحد حقدار ہوں آپ، کہ وہ سوچے تو بس سوچے آپ کو، یہی قرار آپ کے یہ ابھرتے جذبات زندگی کی خوشیوں میں جیسے بے شمار حسین رنگوں کے دلکش اشکال آپ کو اس ایک شخص میں نظر آنے لگتی ہیں۔ اپنی مصروفیات زندگی کو ایک طرف رکھ کر صرف اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں آپ کے لیے وہ بہت خاص ہے، اسے بار بار جتانا ہی ہے، آپ اس کی بہت پرواہ کرتے ہیں، اسے بار بار احساس دلانا ہی ہے، اور ایسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے، اور ایک ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں آ ہی جاتا ہے جب آپ کے اس ایک موقع کا انتظار ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس کی خاص توجہ کے آپ خواہش مند تھے، اس کے قدم آپ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور اب خوشیوں کے وہ بے شمار حسین دلکش رنگ آپ کی زندگیوں میں بھر جاتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے کاموں کو نظر انداز کر کے آپ اسے ترجیح دیتے ہیں، اسے بہت ہی خاص محسوس کراتے ہیں، آپ جتا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور اسی طرح وقت گزر رہا ہوتا ہے، اور آپ کی ان سب عنایتوں کی عادت ہو جاتی ہے اس شخص کو، اس کی خوشیوں کی وجہ بن جاتے ہیں آپ۔ جو ہی وقت گزرتا جاتا ہے، وہ جذبے جو ابھرتے پروان چڑھتے آہستہ زوال پذیر ہونے لگتے ہیں۔ اب پھر سے زندگی کا چکر ایک اور پھیرا کھانے لگتا ہے، پھر سے آپ اپنی مصروفیات زندگی کی جانب متوجہ ہونے لگتے ہیں، اور مصروف ہوتے ہوتے آپ کاموں کو اتنی ترجیح دے دیتے ہیں کہ اپنی چاہت کو تو نظر انداز ہی کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو اندازہ تک نہیں ہوتا، یعنی اب وہ شخص نہیں، آپ کے کام آپ کے لیے سر فہرست ہو جاتے ہیں، اور یہاں آپ اپنی ذاتی زندگی اور کام کا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے، آپ بھول جاتے ہیں کہ کام کے علاوہ اسے بھی آپ کی بہت ضرورت ہے، جسے آپ بالکل ہی ترک کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آپ کا یوں نظر انداز کرنا چبھتا ہے، ایسا جیسے چبھتے کانٹے لگے ہوتے ہیں پھولوں میں، اور خود سے چڑچڑا پن اور خفا رہنا شمار معمول ہونے لگتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جسے آپ نے اپنی ذات کا حصہ بنا کر خوبصورت رنگوں سے آشنا تو کروایا، اور نظر انداز کر کے رنگوں سے ہی جدا کر دیا۔ وہ شخص آہستہ آپ سے دور ہو رہا ہوتا ہے، درمیان کچھ خلائی فاصلے سے جنم لے رہے ہوتے ہیں، جو بے زر بھی نہیں ہے، پر جس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے۔ یہ سب نہایت ہی آسان بھی ہے اور بے انتہا مشکل بھی، پر یہ سب آپ سمجھ نہیں پاتے، آپ نہیں سمجھ پاتے۔ پھر کہتی ہے افسا، بن کہے سمجھ جاؤ کچھ کہنے سے پہلے، مٹا دو ہر خواہش بات بڑھنے سے پہلے، سمیٹ لو سب کچھ بکھرنے سے پہلے، جانا جی سمیٹ لو سب کچھ بکھرنے سے پہلے، تھام لو مجھ کو اوجھل ہونے سے پہلے۔
وقت دے دو کچھ اپنا گزرنے سے پہلے. بات کر لو میرے خاموش ہونے سے پہلے.